بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وخص اللام بالذكر لأنها الغالب في تعليلات الأفعال فلا يقدر غيرها من أو با أو في، مع أنها من دواخل المفعول له كقوله تعالى خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا، وقوله عليه السلام إن امرأة دخلت النار في هرة أي لأجلها. شارح ملا جامی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ماتن رحمہم اللہ نے خاص طور پر لام کے مفعول لہو سے مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے لام کے مقدر ہونے کو خاص طور پر ذکر کر لیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ فی ہے، با ہے، من ہے، یہ والے حروف یہ بھی تعلیلیہ ہے اور استعمال ہوتے ہیں افعال کی تعلیل کے لیے اور مفعول لہو پر داخل ہوتے ہیں، تو مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ان کے مقدر ہونے کی بات کیوں نہیں کی ہے اور خاص طور پر لام کے مقدر ہونے کو کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس کے خاص طور پر لام کے تقدیر کو بیان کرنے اور ذکر کرنے کی وجہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے خاص طور پر لام کے تقدیر کو ذکر کیا ہے کہ یہ افعال کی تعلیل میں زیادہ استعمال ہے، اور دوسرے جو حروف ہے من ہے، با ہے اور فی ہے، یہ اگرچہ داخل ہوتے ہیں مفعول لہو پر اور افعال کی تعلیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال زیادہ نہیں ہے جس قدر لام کا استعمال مفعول لہو پہ داخل ہو کر تعلیل کے لیے ہے، تو ان کا زیادہ استعمال ہے، اس لیے ان کے مقدر ہونے کو خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ مقدر ان کا لام کا مقدر ہونا یہ شرط ہے مفعول لہو کی منصوب ہونے کے لیے، برخلاف دوسرے جو حروف تعلیلیہ ہے ان کا مقدر ہونا یہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کم استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا وہ مقدر ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مقدر نہیں ہوتے کم استعمال ہونے کی وجہ سے، اور یہ لام تعلیل یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ مقدر ہوتا ہے، تو اس کی تقدیر کی بات ذکر کی ہے۔ وخص اللام، اور مصنف رحمہم اللہ نے لام کو خاص طور پر ذکر کر لیا ہے، لأنها الغالب فی تعلیلات الافعال، اس لیے کہ لام جو ہے افعال کے تعلیلات میں یا تعلیل کے لیے استعمال ہونا اس کا غالب ہے، زیادہ ہے، اور دوسری جو حروف ہے جو افعال کی تعلیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال زیادہ نہیں ہے، کم ہے، فلا يقدر غیرها، اس لیے لام تعلیلیہ کے علاوہ دوسرے جو حروف تعلیل ہے من ہے، با ہے، فی ہے، یہ مقدر نہیں ہوتے، مگر انہا من دواخل المفعول لہو، باوجود یہ کہ یہ والے حروف تعلیل بھی داخل ہوتے ہیں مفعول لہو پر، لیکن استعمال کم ہونے کی وجہ سے یہ مقدر استعمال نہیں ہے، لفظ یعنی ملفوظ استعمال ہے، مقدر استعمال نہیں ہے۔ مثالیں دی ہے ان حروف کے مفعول لہو پر داخل ہونے کی، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے،
خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، خاشعا جھکنے والا، متصدعا اور پٹنے والا، من خشیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جھکنے والا، اور کیا ہونے والا بتائیں؟ ہاں، تصدقاً پراگندہ ہونے والا یا پٹنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے۔ اب یہاں کے یہ جو من خشیت اللہ پہ یہ جو من داخل ہے یہ من تعلیلیہ ہے، اور یہ اللہ کی جو خشیت ہے یہ علت ہے اس جھکنے کے لیے اور پراگندہ ہونے کے لیے اور پٹنے کے لیے۔ وقولہ تعالی دوسری مثال دے رہی ہے باقی مفعول لہو پر یا تعلیل کے لیے داخل ہونے کی مثال دے رہی ہے۔ بظلم من الذین ہادوا حرمنا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، ان لوگوں کی جو یہودی ہے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ با جو ہے یہ جو ظلم اس پر داخل ہے یہ با تعلیلیہ ہے، اور ان یہودیوں کا جو ظلم ہے یہ علت ہے اور سبب ہے حرام قرار دینے کے لیے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان امرأة دخلت النار فی حرۃ، کہ بے شک ایک عورت تھی انہوں نے بلی باندھ لی تھی یا بند کر لی تھی، قید کر لی تھی، نہ وہ تو کول رہی تھی کہ وہ خود ہی یہ کیڑے مکوڑے گھاس وغیرہ کھالے، اور نہ یہ اس کے لیے وہ کانا کوئی چیز ڈال رہی تھی کہ کھانے کی کہ وہ کھا لے، تو وہ اسی طرح یہ بلی مر گئی، تو اس وجہ سے وہ بلی جہنم، یہ بلی نہیں وہ عورت جو ہے اس بلی کے بند کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، تو اس کی بتا رہے ہیں۔ ان امرأة دخلت النار، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی، فی حرۃ، بلی کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ فی جو داخل ہے حرہ پر، یہاں پہ یہ فی تعلیلیہ ہے، اس بلی کو قید کرنے کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں جائے گی، واضح ہے۔ ولما كان تقدير اللام عبارة عن خصفها عن اللفظ وإبقائها في النية، وكان الأصل إبقاءها في اللفظ والنية، فلا حاجة إلى في إبقائها في النية إلى شرط، بل الحاجة إليه إنما يكون في خصفها من اللفظ، ولهذا قال وإنما يجوز خصفها ولم يكتف بإرجاع الضمير الفاعل إلى تقدير اللام۔ بتا رہے ہیں لام کا مقدر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفعول لہو، وہ شرط تو لگا دیا مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے، شرط یہ ہے کہ لام مقدر ہو۔ اب لام کے مقدر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لام حذف ہو، لفظوں میں نہ ہو، لفظوں سے حذف ہو اور نیت میں ہوں، دو چیزیں۔ لام کا مقدر ہونا یہ ہے کہ لام لفظوں سے محذوف ہوں، اور دوسری بات یہ کہ نیت میں باقی ہو، نیت میں باقی رکھنے کے ساتھ لفظوں سے حذف کرنا، لفظوں سے حذف کرنا یہ ایک امر، نیت میں باقی رکھنے کے ساتھ یہ دو امر، ان دونوں سے یہ عبارت ہے لام کا مقدر ہونا۔ اب اصل اس میں یہ ہے کہ یہ لام لفظوں میں اور نیت دونوں میں باقی رہے یا باقی رکھا جائے۔ اصل یہی ہے کہ اس لام کو لفظوں میں اور نیت دونوں میں باقی رکھا جائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اصل باقی رکھنا ہے لفظوں میں اور نیت میں۔ اب نیت میں باقی رہنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت ہے؟ کسی قسم کی شرط کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ باقی رکھنا وہ اصل ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اصل کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حذف کرنا لفظوں سے یہ خلاف اصل ہے، تو اس کے لیے شرط کی حاجت اور ضرورت ہے نا۔
تو لام کو حذف کرنے کے لیے شرط کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اب آگے ادھر دیکھیں، آگے جو عبارت ہے اس میں پھر اس نے یہ نہیں کہا انما یجوز کہ لام کو مقدر کرنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آگے وہ جو ذکر کر رہے ہیں، اگر اس طرح ذکر کر لیتے، ضمیر راجع کر لیتے پہلے والے لام کے تقدیر کی طرف، تو پھر یہ بات معلوم ہوتی کہ تقدیر جو دونوں باتوں سے عبارت ہے، نیت میں باقی رکھنے کے ساتھ لفظوں سے حذف کرنا، یہ دونوں کے لیے شرط ہے۔ آگے ان دونوں کے لیے یہ شرط ہے، آگے جو ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں کے لیے، یہ نیت میں باقی رکھنا یہ تو اصل ہے، یہ تو کسی شرط کا محتاج ہے، اس کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس تقدیر میں، لام کی تقدیر میں جو دوسرا امر ہے جو کہ لفظوں سے حذف کرنا ہے، یہ خلاف اصل ہے اور یہ محتاج شرط ہے، اس کے لیے شرط کی ضرورت ہے، تو اس حذف کے لیے شرط آگے ذکر کر رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں انما یجوز حذفها، کہ سوائے اس کے نہیں لام کو حذف کرنا جائز ہے۔ آگے کس شرط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ یہ مفعول لہو، یہ فعل ہو پہلے والے فعل معلل کے فاعل کے لیے۔ دو باتیں شرط لگائیں گے اس لام کے حذف کے جواز کے لیے۔ شرط یہ ہے، ایک شرط تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مفعول لہو جو ہے یہ پہلے فعل معلل کے فاعل کے لیے فعل، یعنی پہلے والے فعل کا فاعل اور اس مفعول لہو کا فاعل، یہ دونوں کا فاعل ایک ہو، ایک شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط آگے بتائیں گے کہ وہ جو فعل ہے اور یہ مفعول لہو دونوں کا زمانہ ایک ہو، کیا ہوں؟ دونوں کا زمانہ ایک ہوں، یا ایک کا زمانہ دوسرے کے زمانے میں سے بعض، یہ دو شرطیں ہوں گی تو پھر لام کو حذف کرنا لفظوں سے یہ جائز ہوگا، جو کہ خلاف مثل۔ عبارت میں پڑھوں، وَلَمَّا كَانَ تَقْدِيرُ اللَّامِ عِبَارَةً عَنْ خَذْفِهَا، جب لام کی تقدیر، لام کا مقدر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس لام کو حذف کر لیا جائے لفظوں سے اور اس کو باقی رکھا جائے نیت میں، وَإِبْقَاؤُهَا فِي النِّيَّةِ عن حذفها عن اللفظ وابقائها في النیہ، کہ لفظوں سے حذف کر لیا جائے اور نیت میں باقی رکھا جائے۔ جب لام کے تقدیر کا مطلب یہ تھا، وکان الاصل، اور اصل یہ تھا کہ اس لام کو باقی رکھا جائے لفظ اور نیت دونوں میں۔ اصل ابقاء تو اصل ہے نا، کہ نیت اور لفظ دونوں میں باقی رکھا جائے، ابقاء اصل ہے، حذف جو ہے وہ خلاف اصل ہے۔ جب وکان الاصل، اور اصل ان اسلام کو لفظوں اور نیت دونوں میں باقی رکھنا تھا، فلا حاجت فی ابقائها، تو اسلام کو باقی رکھنے، نیت میں باقی رکھنے کے لیے کسی قسم کی شرط کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، بل الحاجت الیہ، شرط کی حاجت اور ضرورت تھی، شرط کی حاجت اور ضرورت ہے، سوائے اس کے نہیں صرف اس کو حذف کر لفظوں سے حذف کرنے کے لیے، بل الحاجت الیہ، بلکہ شرط کی حاجت اور ضرورت ہے۔ انما یکون فی حذفها من اللفظ، لام کو لفظوں سے حذف کرنے کے لیے شرط کی ضرورت ہے، نیت میں باقی رکھنے کے لیے شرط کی ضرورت نہیں ہے اصل ہونے کی وجہ سے۔ ولہذا قال، اور اس یہ جو بات آپ کو بتا دی ہے کہ یہ دو چیزوں سے عبارت ہے، اور اس میں سے ایک امر اصل ہے جو کہ باقی رکھنا ہے نیت میں، اور اس کے لیے کسی قسم کی شرط کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا امر جو کہ حذف کرنا ہے لفظوں سے، یہ محتاج شرط ہے، اس کے لیے شرط کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آگے ضمیر جو ہے یجوزوں میں راجع نہیں کی ہے تقدیر کی طرف، بلکہ یہ کہا انما یجوز حذفها، لام کو حذف کرنا جائز ہے، آگے دو شرائط کے ساتھ۔ وَلَمْ يَكْتَفِ بِإِرْجَاعِ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ، بتا رہی ہے یجوزوں میں ضمیر فاعل
تقدیر لام کی طرف راجع کرنے پر اکتفا نہیں کیا کہ اس طرح کہتے انما یجوزو کہ بے شک سوائے اس کے نہیں جائز ہے لام کو مقدر کرنا. کب؟ اذا کان فعلا لفاعل الفعل المعلل به. آگے شرائط ذکر کر لیتے، لیکن اس بار ضمیر کے راجع کرنے پر، فاعل کی ضمیر السلام کی تقدیر کی طرف راجع کرنے پر اکتفا نہیں کیا. اس کی وجہ وہی ہے، ادھر دیکھیں کہ اس سے پھر کیا وہم ہوتا کہ نیت میں باقی رکھنے اور لفظوں سے حذف کرنے دونوں کے لیے یہ آگے والے دو شرائط ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ ان دونوں میں سے جو نیت میں باقی رکھنا تو اصل ہے، اس کے لیے کسی قسم کی شرط کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آگے دونوں جو شرائط ہیں یہ نیت میں باقی رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ حذف کرنے کے لیے ہے. اس لیے کہا کہ انما یجوز حذفها، سوائے اس کے نہیں لفظوں سے حذف کرنا جائز ہے تب جب کہ آگے والے یہ دو شرائط پائے جائیں. فیجوز حذفها کما یجوز ذکرها. بہرحال یہ دونوں شرطیں جب پائی جائے تو اسلام کو حذف کرنا بھی جائز ہے جیسے کہ ذکر کرنا جائز ہے. اس میں سے پہلی شرط آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اذا کان المفعول له فعلا، جب مفعول له فعل ہو کس کے لیے؟ لفاعل الفعل المعلل به، وہ فعل جو کہ معلل ہے اس مفعول له کے ساتھ، اور یہ مفعول له اس کے لیے علت ہے، اور وہ فعل معلل ہے اس مفعول به کے مفعول له کے ساتھ. اس فعل معلل کا جو فاعل ہے یہ مفعول له اس فعل معلل کے فاعل کے لیے فعل ہو. یعنی مطلب حاصل یہ نکل آتا ہے کہ اس فعل معلل بالمفعول له کا جو فاعل ہے اور اس مفعول له کا فاعل، دونوں کا فاعل ایک ہو. ای اتحاد فاعلہ و فاعل عاملہ، بتا رہے ہیں کہ مفعول لہو کا فاعل اور اس میں عمل کرنے والے فعل کا فاعل، دونوں کا فاعل ایک ہو. اب یہ جو قید لگا دی ہے کہ مفعول لہو فعل ہو اس فعل معلل کے فاعل کے لیے، اس کے ساتھ احتراز کر لیا اس مفعول لہو سے جو فعل نہ ہو بلکہ عین ہو، ماضی مخصوص چیز ہو. اس صورت میں لام کو حذف کرنا وارد جائز نہیں ہے. جیسے کہ بتا دیا ہے جئتک للثمن، میں آیا آپ کے پاس کس وجہ سے، کس خاط کی خاطر، گھی کی خاطر. اب یہاں پہ ثمن مفعول لہو ہے اور یہ آنے کے لیے علت ہے. جی آنا اس وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ مفعول لہو، یہاں پہ لام کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مفعول حذف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ مفعول لہو فعل، اور یہاں پہ یہ مفعول لہو ماضی مخصوص چیز ہے. واضح ہے. آگے تو بتا دیا تھا لفاعل الفعل المعلل به ای اتحد فاعله وفاعل عامله، میں نے اس کا حاصل بتا دیا ہے. یہ بھی احتراز ہے، پہلے والا قید کہ مفعول لہو فعل ہو، اس کے ساتھ احتراز ہوا اس مفعول لہو سے جو فعل نہ ہو بلکہ عین ہو. اور یہ دوسری جو قید لگائی ہے کہ مفعول لہو فعل ہو، فعل معلل بالمفعول لہو کے فاعل کے لیے، اور دونوں کا فاعل ایک ہوں. اب اس مفعول لہو سے پھر اس کے ساتھ احتراز ہوا کہ وہ مفعول لہو جو ہے وہ پہلے والے فعل کے فاعل کے لیے فعل نہ ہو بلکہ کسی غیر کے لیے فعل. اب کسی اور کے لیے فعل ہونے کی صورت میں بھی لام کو حذف کرنا پھر جائز نہیں ہوگا. جیسے کہ مثال دی ہے جئتک لمجیئک ایایا، میں آیا آپ کے پاس آپ کے میرے پاس آنے کی وجہ سے، کہ آپ آتے ہیں نا اس لیے میں بھی آیا. اب یہاں پہ یہ جو فعل ہے مفعول لہو ہے لمجی، اس کا جو فاعل ہے اور پہلے والے فعل کا جو فاعل ہے دونوں کا فاعل ایک ہے. جی جئتو یہاں پہ فاعل تو متکلم ہے اور مفعول لہو کا جو فاعل ہے
وہ کون ہے؟ وہ مخاطب ہے، تو دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے، لہذا یہاں پہ لام کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پہ لام ذکر ہے نا لمجیء کا، واضح ہے۔ دوسری شرط آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس لام کے حذف ہونے کے جائز ہونے کے لیے، وہ مقارنا لہ فی الوجود، دوسری شرط یہ ہے کہ مفعول لہ اس فعل مذکورہ کے ساتھ یا فعل معلل کے ساتھ وجود میں مقارن ہو، متصل۔ اس میں کا مطلب کیا ہے؟ مفعول لہ کے فعل معلل کے ساتھ وجود میں مقارن ہونا اور متصل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کے دو مطالب ذکر کرتے ہیں، یہ اس کی دو صورتیں ذکر کرتے ہیں مقارن ہونے کی۔ مقارن ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک، ٹھیک ہے، دونوں کے پائے جانے کا زمانہ ایک ہو۔ جب دونوں ایک زمانے میں پائے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقارن اور متصل ہوں گے نا۔ دوسری صورت یہ بتائیں گے کہ ایک کے پائے جانے کا زمانہ یہ دوسرے کے پائے جانے کے زمانے میں سے بعض ہو، یعنی دونوں کا زمانہ وہ بالکل ایک تو نہ کہ ایک ساتھ پائے جا رہے ہو، لیکن ایک کا جو زمانہ ہے وہ دوسرے کے پائے جانے کا زمانہ دوسرے کے پائے جانے کے زمانے کا بعض ہو، یعنی ایک پہلے مثلا پایا گیا ہے اور ابھی اس کے پائے جانے کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں پائے موجود ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے بعض زمانے میں اس کے ساتھ پایا گیا، تو پھر بھی مقارنت ہو جائے گی۔ سمجھیں، کچھ زمانے میں دوسرا اس کے ساتھ پایا گیا تو پھر دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس صورت کا ذکر کریں گے۔ وَمُقَارِنًا لَهُ، دوسری شرط تو یہ ہے کہ مفعول لہو اس فعل مذکور کے ساتھ مقارن ہو وجود میں، اور اس کی ایک صورت یہ ہے بِأَن يَتَّحِدَ زَمَانَ وُجُودِهِمَا کہ دونوں کے پائے جانے کا زمانہ ایک ہو، مفعول لہو کے اور فعل معلل کے پائے جانے کا زمانہ ایک ہو، دونوں ایک زمانے میں پائے گئے ہوں۔ اس کی مثال دی ہے ضربتہ تعظیماً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ اب یہ جو مارنے کا فعل ہے اس کے پائے جانے کا جو زمانہ ہے جب اس کو یہ مار رہا ہے، تو اسی وقت پھر تعدیب بھی ہو رہی ہے یا تعدیب اس کے بعد ہے؟ تعدیب وہی تعدیبی کارروائی وہی ہے نا جی، وہی مار وہی تعدیبی کارروائی ہے جی، وہ تعدیب ادب سکھانے والی بات اسی وقت پائی جا رہی ہے نہیں ہے؟ اس زمان و ضرب، اس لیے کہ ضرب کا جو زمانہ ہے اور تعدیب کا زمانہ ایک ہی ہے، اسلام مغایرت بینہما، اس لیے کہ مارنے اور تعدیب ادب سکھانے کے درمیان کوئی مغایرت نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی ہے، الا بالاعتبار، مگر صرف اعتباری فرق ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، وہی مارنا وہ ادب سکھانا ہے، صرف اعتباری فرق ہے، ذات کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی یا نہیں آئی ہے؟ اس لیے کہ درد کے لحاظ سے اس کو ضرب کہیں گے، سمجھ آ گئی ہے، اور اس لحاظ سے کہ اس کی وجہ سے اس کے اخلاق اچھے ہو رہی ہیں اس کو تعدیب کہا جائے گا۔ اس طرح کر رہا ہے، ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی ہے، وہی ٹپ ٹپ اس لحاظ سے کہ اس کی وجہ سے اس کو درد ہے، یہ ضرب ہی ہے، اور وہی ٹپ ٹپ اس لحاظ سے کہ اس کی وجہ سے ان کی اخلاق کی اچھائی ہو رہی ہے، یہ تعدیب ہے، تو ایک ہی چیز ہے، لہذا زمانہ ایک ہے، دونوں کا ایک نہیں ہے۔ او یکون زمانہ وجود احدہما بعضاً، دوسری صورت آپ کو بتانا چاہ رہی ہیں مفعول لہو کے فعل معلل کے ساتھ مقارن ہونے اور ساتھ ہونے کی، کہ ایک کے پائے جانے کا زمانہ یہ بعض ہوں دوسرے کے پائے جانے کے زمانے میں سے، یعنی ایک پایا گیا ہو دوسرے کے پائے جانے کے بعض زمانے میں، بعض وقت میں۔ یکون زمانہ وجود احدہما، یہ ایک کے پائے جانے کا زمانہ یہ بعض ہوں من زمان وجود الآخر، دوسرے کے پائے جانے کے زمانے میں سے، پہلے والے کا جو وقت ہے پائے جانے کا وہ دوسرے کے پائے جانے کے وقت کا بعض ہوں۔
نحو مثال دے رہی ہے قعدت عن الحرب جبنا، میں بیٹھا بزدلی کی وجہ سے، لڑائی سے گھر بیٹھا۔ اب یہاں پہ یہ جو بیٹھنے کا فعل کا زمانہ ہے، فإن زمان الفعل، یہاں پہ وہ فعل معلل جو کہ بیٹھنا ہے لڑائی سے، اس کے پائے جانے کا جو زمانہ ہے، بعض زمان المفعول لہو اعنی الجبن، یہ مفعول لہو بزدلی کے پائے جانے کے زمانے میں سے بعض ہے۔ بزدلی تو پہلے سے پائی جا رہی ہے جی، لیکن وہ جو جب بیٹھتا ہے اس وقت بزدلی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پہلے سے تو بزدلی پہلے سے ہے، تو اس وقت تو یہ بیٹھنا نہیں ہے، لیکن وہ جو بیٹھنے قریب جو ہے نا بزدلی، اس کے بہرحال اس بزدلی کے اس زمانے میں، قریب زمانے میں یہ بیٹھنا پایا گیا ہے۔ اور بعض زمانے بہرحال بزدلی کے بعض زمانے میں وہ بیٹھنا پایا گیا ہے۔ جب بیٹھ رہا ہے اس وقت بزدلی ہے یا نہیں ہے؟ بزدلی ہے نا، بزدلی پہلے سے پائی جا رہی ہے، پہلے سے پائی گئی ہے نا، اور پائی چلی آ رہی ہے۔ اب اس کی وجہ سے پھر یہ لڑائی سے بیٹھ گیا، اور اس وقت بیٹھنے کے وقت بزدلی ہے یا نہیں؟ تو یہ بزدلی کے زمانے میں سے بعض زمانہ میں یہ بیٹھنا پایا گیا، تو پھر مقارن ہوا یا نہیں ہوا؟ فإن زمان الفعل، اس لیے کہ بیٹھنے کا جو زمانہ ہے، لڑائی سے بیٹھنے کا زمانہ، یہ مفعول لہو بزدلی کے بیٹھنے کے بزدلی کے زمانے میں سے بعض ہے۔ ایک اور مثال، نحو شہدت الحرب ایقاعا للصلح بین الفریقین، میں حاضر ہوا لڑائی میں تاکہ میں مصالحت کر لوں دونوں فریقین کے درمیان۔ اب ایقاعا للصلح بین الفریقین، فإن زمان المفعول لہو، یہاں پہ مفعول لہو جو کہ ایقاعا ہے، ایقاع صلح، اس کے پائے جانے کا زمانہ، بعض زمان الفعل، تو وہ پہلے والے فعل جو لڑائی میں حاضر اور شریک ہونے کے زمانے میں سے بعض ہے۔ محترز بذالک القید، اور یہ مقارن ہونے کے قید کے ساتھ احتراز کر لیا ہے اس مفعول لہو سے کہ جس کا زمانہ جو ہے یا جو مقارن نہ ہو فعل معلل کے ساتھ پائے جانے کے زمانے میں، عما اذا لم یکن مقارنا لہو فی الوجود، اس مفعول لہو سے احتراز ہوا جو فعل معلل کے ساتھ پائے جانے میں مقارن نہ ہوں۔ اس کی مثال دی ہے۔ بہرحال وہاں پہ پھر لام کو حذف کرنا جائز نہیں ہے نا، نحو اکرمتک اليوم لوغدی بذالک امس، میں نے آج آپ کا اکرام کر لیا، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ کل وعدہ کیا۔ اب گزشتہ کل جو وعدہ ہے تو وہ وعدہ کا زمانہ پائے جانے کا زمانہ کل ہے، اور اکرام آج ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے، تو مفعول لہو مقارن ہے جی، وہ وعدہ جو ہے وہ مقارن ہے اس فعل معلل اکرام کے ساتھ زمانے میں، کہ دونوں ایک زمانے میں ہیں، تو یہاں پہ پھر لام کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے لام پڑھ رہے ہیں نا ظاہر۔ وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ هَذِهِ الشَّرَائِطُ، یہ شرائط لگا دیے گئے ہیں لام کو حذف کرنے کے لیے، کیوں؟ لِأَنَّهُ بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ، اس لیے کہ مفعول لہو جو ہے انہی شرائط کے ساتھ پھر مصدر جیسا ہو جاتا ہے اور مصدر کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھیں، یہ لام کے مفعول لہو سے لام کے حذف ہونے کے لیے یہ جو دو شرطیں لگا دی ہے، دو شرطیں جو لگائی ہے کہ مفعول لہو کا فاعل اور فعل معلل کا فاعل، دونوں کا فاعل ایک ہوں اور دونوں ایک ہی فاعل کے فعل ہوں، اور دوسری بات جو لگا دی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقارن ہوں، یہ جو شرائط لگا رہی ہیں اس مفعول لہو سے لام کے حذف کرنے کے جائز ہونے کے لیے، یہ اس لیے لگا رہی ہیں کہ یہ جب شرائط پائی جائیں گی، یہ دونوں شرطیں جب پائی جاتی ہے تو پھر یہ مفعول مطلق کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے اور مفعول مطلق کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح مفعول مطلق کے ساتھ پھر فعل کسی
قسم کے حرف جر کے واسطے کے بغیر وابستہ ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ بھی یہ پھر مفعول لہو کے ساتھ جو مفعول مطلق کے جیسا ہے، یہ فعل حرف جر کے واسطے کے بغیر، لام کے واسطے کے بغیر وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ حذف کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ هَذِهِ الشَّرَائِطُ، یہ لام مفعول لہو سے لام کے حذف کرنے کے لیے یہ شرطیں لگا دی گئی ہے، لِأَنَّهُ بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ، اس لیے کہ مفعول لہو جو ہے اس نے شرائط کے ساتھ مصدر کے مشابہ ہو جاتا ہے اور اس جیسا ہو جاتا ہے۔ وَيَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ بِلَا وَاسِطَةٍ، تو فعل کے ساتھ یہ مفعول لہو وابستہ ہوتا ہے بغیر حرف جر کے واسطے کے، متعلق ہو جاتا ہے بغیر حرف جر کے واسطے کے، جس طرح مفعول مطلق وابستہ ہوتا ہے بغیر حرف جر کے واسطے کے۔ بخلاف ما اذا اختل شیء معناها، بخلاف اس صورت کے کہ جب ان شرائط میں سے کوئی شرط فوت ہو جائے اور کسی شرط میں خلل واقع ہوں تو انہی صورتوں میں پھر مشابہت مفعول مطلق کے ساتھ کم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، تو نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ مفعول مطلق کی طرح بلا واسطہ وابستہ ہو سکتا ہے، وابستہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس لیے پھر وہاں پہ واسطے کی ضرورت ہوتی ہے لام کی، اس لیے پھر لام کو حذف کرنا وہاں پہ پھر جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ بغیر واسطے کے وہ متعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کافی ہے میرے خیال میں۔